بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ اپنا جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی کی وکٹیں گرنے کا آغاز، بڑی وکٹ گر گئی، حکومت کے ہاتھ کھڑے، طاقتوروں پر بڑا الزام، اور طلال چودھری نے دوبارہ تنظیم سازی کر دی۔ ان تمام ایشوز پر میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو چیف جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے کی ویڈیو لیک ہوئی، آڈیو لیک ہوئی، تو اس کو سننے کے بعد فوراً سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کی اور یہ لکھا کہ جب عہدے پر بیٹھے لوگوں کہ اس طرح کے کام سامنے آئیں گے، اس طرح کی حرکتیں سامنے آئیں گی تو پھر انہوں نے ملک کے فیصلے کیا کرنے ہیں، انصاف انہوں نے کیا کرنا ہے۔ جنہوں نے اپنے دورے یعنی چیف جسٹس میں جنہوں نے ہم پر پاکستانیوں پر عمران خان کو مسلط کیا، ان کے فیصلے پھر کس طرح حق سچ کے فیصلے ہونے تھے۔ انہوں نے اسی طرح کے فیصلے کرنے تھے جب وہ عہدوں پہ موجود ہوتے ہیں تو وہ کیا فیصلے کرتے ہوں گے۔ عہدوں سے ہٹنے کے بعد اگر اس طرح کی گفتگو ان کی اولاد کر رہی ہے یا ان کے گھر سے ہو رہی ہے تو وہ جب عہدوں پر موجود تھے تب وہ کیا کرتے ہوں گے، تو پھر ان کے فیصلے اسی طرح کے ہونے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، پھر جب طلال چودھری صاحب تھے وہ بھی کب خاموش رہتے ہیں، جن کی تنظیم سازی بھی بہت مشہور ہے اور جن کی بد اخلاقی بھی بہت مشہور ہے، جن کی بد کلامی بھی بہت مشہور ہے، وہ جناب بیٹھ کر کیا کرتے ہیں، اپنی مخالفین پر گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نازیبا زبان کا استعمال کرتے ہیں، بد اخلاقی کے ریکارڈ توڑتے ہیں، بد کلامی کے ریکارڈ توڑتے ہیں۔ تو اپنے مخالفین کی ماؤں بہنوں، ناظرین اکرام، ماؤں بہنوں تک کو نہیں بخشا اور گالی گلوچ کرنا شروع کر دی۔ اور اس سے بھی بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا نیشنل ٹیلی ویژن ہے پی ٹی وی، اس نے باقاعدہ ان کو کوریج دی اور دکھایا پوری دنیا کو کہ دیکھیں ہمارے پاس کیسے کیسے سورمے موجود ہیں جن کو نہ اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کی فکر ہوتی ہے، نہ دوسرے لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزت کا خیال ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے بہت زیادہ بد اخلاقی کی مخالفین اپنے جو ہیں ان کی ماؤں بہنوں کو تک نہ بخشا، ان کے اوپر الزامات لگائے، بد زبانی نازیبا الفاظ کا چناؤ کیا۔ بعد میں انہوں نے تردید کی، نہیں جی میں نے تو اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کی، بلکہ میں نے تو چیف جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب ہیں، ان کے جو صاحبزادے نے زبان استعمال کی تھی میں نے تو سیم وہی الفاظ دہرائے ہیں، میرے اپنے پلے سے کوئی بھی الفاظ نہیں تھے۔ لیکن ناظرین اکرام، انہوں نے بہت ہی گندی جو ہے گفتگو کی جس کو براہ راست پاکستان ٹیلی ویژن نے دکھایا۔ تو یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کہ بد اخلاق لوگوں کو پوری دنیا کے سامنے رکھ دینا کہ آپ جس طرح کی مرضی چاہیں دوسروں کی ماؤں بہنوں کی بےزتی کریں، ماؤں بہنوں کی گالیاں دیں دوسروں کو، اس طرح کے کام پاکستان میں ہو رہے ہیں ناظرین اکرام، جس کی میں تو مذمت کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو نیشنل ٹی وی پہ کیا کسی بھی چینل پہ بٹھانا جو ہے وہ پاکستانی قوم، پوری قوم کی توہین ہوتی ہے کہ اس طرح کے پاکستانی سرمایہ موجود ہیں جو نہ اپنی عزتوں کا خیال رکھتے ہیں نہ دوسروں کی عزتوں کا خیال کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف تو یہ معاملہ چلا، دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کے گھر میں کل بھی چھاپا پڑا اور رات کو پھر پولیس کی نفری پہنچی۔ جب ان کے گھر کے باہر پولیس کی نفری پہنچی تو اندر بھی تیاری پوری تھی، پرویز الہی صاحب چودھری برادران نے بھی تیاری پوری کی ہوئی تھی کہ اب پولیس آئے گی تو خیر سے خالی ہاتھ نہیں جائے گی، کیونکہ ان کے پاس حفاظتی ضمانت موجود ہے۔ پاکستان کی عدلیہ نے ان کو حفاظتی ضمانت دے رکھی ہے۔ اب کیسز جتنے مرضی کوئی روزانہ کرتا جائے جھوٹے مقدمات، لیکن ان کے پاس حفاظتی ضمانت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے بھی بھرپور تیاری کی ہوئی تھی، لیکن پھر اعلیٰ افسران کو کوئی فون کال آئی، نہ جانے کس کی فون کال آئی، اور پھر دوبارہ نفری جو ہے وہ واپس روانہ ہو گئی۔ تو ناظرین اکرام، جب کل پرویز الہی صاحب کے گھر
کہ باہر اندر توڑ پھوڑ کی گئی، دروازے توڑے گئے، سامان توڑا گیا، ملازمین پہ تشدد کیا گیا، گالی گلوچ کی گئی۔ تو اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے رابطہ کیا اسحاق ڈار صاحب نے، اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب جو حکومتی مذاکراتی وفد ہے ان میں وہ بھی شامل ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی شامل ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک طرف آپ مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں، کیا کرنے جا رہی ہے حکومت۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے یہ جواب دیا کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں کوئی معلوم نہیں، وفاقی حکومت کا اس میں بالکل بھی ہاتھ نہیں ہے، یہ نگران حکومت کو پتہ ہوگا، ان کا کام ہو سکتا ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہمیں اس سے کوئی سروکار ہے۔ اور میاں شہباز شریف صاحب کے متعلق جب چودھری سالک حسین رات کو ARY پہ پروگرام پہ ان کو فون کال پہ لیا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ میں نے جب یہ معاملات ہوئے میرا ہاتھ بھی زخمی ہوا، 8 ٹانکے بھی لگے، کیونکہ میرے گھر میں بھی گھر تو ایک ہی ہے ان کا، اور داخل ہو گئی تھی پولیس۔ تو میں نے پھر میاں شہباز شریف صاحب سے ہی رابطہ کرنا تھا، وفاقی وزیروں میں، تو میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی اس سے لا علمی کا اظہار کیا۔ جی ہاں ناظرین کرام، لا علمی کا اظہار کیا۔ اب کون ہے جو اس حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ان دونوں کے درمیان مذاکرات سے معاملات حل ہوں اور ملک میں جو یہ ہجانی سی کیفیت جاری ہے یہ جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل ہو سکے؟ کوئی نہ کوئی تو ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ان کے مذاکرات کامیاب ہوں۔ لیکن ناظرین کرام، دوسری جانب جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کے اہم جو رہنما ہیں ان کو بلایا، پارٹی اجلاس کیا جس میں فواد چودھری صاحب، اعجاز چودھری صاحب، شبلی فراز صاحب وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے اجلاس میں باقاعدہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم اس حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری رکھیں گے۔ ہاں، خان صاحب نے اتنا بھی ضرور کہا کہ 14 مئی سے پہلے اگر یہ اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں تو ان کے ساتھ مذاکرات ہمارے کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں صرف تاخیری حربے استعمال کرنے ہیں تو منگلوار کا دن جو ہے ناظرین اکرام، انہوں نے کہا منگلوار کا دن جو ہے اس میں حتمی ہم نے فیصلہ کرنا ہے، جو مذاکرات ہیں ان کو حتمی مراحل میں ہم نے داخل کر دینا ہے منگلوار کے دن تک۔ تو اس بات پہ ناظرین کرام خان صاحب بالکل اپنے پکے پیڈے ہیں کہ ہم نے الیکشن 14 مئی کو کروانے ہیں۔ ہم پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان، ہم ان کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہی کے حکم کے مطابق ہم مذاکرات جاری رکھیں گے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ان کو کوئی ایسا اس طرح کے معاملات کرنے سے پرویز لائی کے گھر حملہ یا گرفتاری کے لیے یا علی مین گنڈا پور کی تذلیل جو کی جا رہی ہے، اس طرح یہ ان کو بہانہ نہیں ہم دیں گے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات سے بھاگ گئی ہے۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے کہا کہ ہم اس حکومت کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم ان کے ساتھ مذاکرات جاری رکھیں گے اور منگلوار کو حتمی مراحل میں ہم مذاکرات کو داخل کریں گے اور لمبی چوڑی ہم نے تاریخ نہیں دینی۔ ہاں، 14 مئی سے پہلے یہ اگر اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں، ساری کی ساری کرتے ہیں تو بسم اللہ، نہیں تو جو سندھ کی ہے اور بلوچستان کی وہ تحلیل کر دیتے ہیں تو ہم اس بات پہ متفق ہو جائیں گے ان کے ساتھ کہ ایک دن الیکشن کروا دیے جائیں صوبائی اسمبلیوں کے۔ اگر یہ اس بات پہ ہمیں مطمئن نہیں کرتے، اگر یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتے تو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم آئین پاکستان کا دفاع کریں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی دفاع کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، آپ کو علم ہے جیسے ہی الیکشن قریب آتا ہے تو جو ہوتے ہیں فصلی بٹیرے وہ اپنی اڑانیں بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بھی الیکشن جیسے ہی قریب آ رہا ہے، اب بھی جو فصلی بٹیرے ہیں انہوں نے اڑانیں بھرنا شروع کر دی ہیں، جن کو دوسری زبان میں کہا جاتا ہے کہ لوٹے۔ تو لوٹے جو ہیں وہ کبھی ایک ٹائلٹ میں ہوتے ہیں، کبھی دوسری ٹائلٹ میں۔ اب اس حکومت نے بھی اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ پہلے تو ناظرین اکرام کچھ الٹ سسٹم چلتا تھا کہ پارٹیوں کو توڑا جاتا تھا، دوسری طرف جو ہے وہ اس طرح کا ماحول بنا دیا جاتا تھا کہ اب باری ان کی ہے، لیکن اس دفعہ کچھ مختلف دیکھنے کو آ رہا ہے۔ اس دفعہ ماحول بنانے والے بھی ماحول بنا نہیں پائے کہ دوسری جانب کوئی اڑ کے جو بٹیرا ہے وہ چلا جائے، لوٹا چلا جائے،
لیکن ابھی تک جس کو بھی خان صاحب نے ٹکٹ دینی ہے یہ بات کنفرم ہے کہ وہ ٹکٹ نہیں دیں گے، وہ سیٹ دیں گے۔ تو پھر بھی اس کے باوجود جو راجن پور کا ضلع ہے اس میں NA-194 NA-194 میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق MNA جو وہاں سے 2018 میں منتخب ہوئے تھے، سردار نصر اللہ خان، ان کے متعلق خبر آئی ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خدا حافظ کہہ دیا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون میں وفاقی وزیر اویس لغاری ان کے ساتھی جو تھے وہ موجود تھے۔ تو سردار نصر اللہ خان نے اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے وہ شمولیت اختیار کر لی ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ چند پاکستان کی سیاست میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دیکھنا ہوتا ہے اپنا سیاسی مفاد، اور جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں پہلے ایک حکومت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، ساری سہولتیں حاصل کرتے ہیں، دوبارہ پھر دیکھتے ہیں کہ اب اس کی باری نہیں، میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی باری ہو، جس کی باری ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اب ہو سکتا ہے ان کی باری آئے تو ہاں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ سردار نصر اللہ خان صاحب بھی ہے، انہوں نے بھی شمولیت اختیار کری ہے، لیکن اس دفعہ معاملات کچھ بہت زیادہ مختلف ہیں۔ جس طرح اس سے قبل پاکستان میں ہوتا تھا کہ جب الیکشن قریب آتے تھے تو اڑان بھرنا پرندے شروع کر دیتے تھے، لیکن اس دفعہ اڑان بالکل بھی نہیں بھری۔ ہاں ایک پرندہ جو ہے یہ گیا ہے، تو دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام یہ معاملات چل رہے ہیں آج تک کے لیے، تو انشاءاللہ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔